السلام علیکم، TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ مزید تشویشناک حد تک بڑھ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 73 افراد رقم اجل بن گئے۔ ایک ہی دن میں مزید 2459 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی۔ صدر مملکت عارف الوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی۔ خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نپٹائیں گی۔ پیٹرول بحران رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں اوگرا کو ختم کرنے، سیکریٹری پیٹرولیم اور DG آئل کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ جاپانی حکومت نے انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 ارب روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ معاہدے کے تحت ہیلتھ سے متعلقہ سامان بالخصوص وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈرز کی خریداری میں مدد ملے گی۔ پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں پہلی دراڑ پڑ گئی۔ رکن سندھ اسمبلی نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ علی نواز مہر نے اگر استعفیٰ دیا تو انہیں خدشہ ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کر لیا جائے۔ بے بنیاد مقدمات سے حکومت کو کچھ نہیں ملے گا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ LNG کے آرڈر بروقت نہ کرنے سے نقصان 122 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ مشفق اپنے ہی ساتھی کرکٹر پر بھڑک اٹھے، گیند مارنے کا اشارہ دے دیا۔ مشفق کے غصے کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ معیشت کے کلیدی شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال سے متعلق نئے اصول وضع کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر باقاعدگی سے چلنے والی کمپنیوں میں فرانسیسی بولنے والے افراد کے تحفظ کے لیے سرگرم ہیں۔ کینیڈین حکومت نے متنازع پولی گراف ٹیسٹ کے استعمال پر دوبارہ غور شروع کر دیا۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ریویو ایجنسی نے پولی گراف ٹیسٹوں کی خوبیوں پر سوالات اٹھا دی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4,68,862 ہو گئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 13,553 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد 7,32,62,615 تک جا پہنچی، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 16,29,909 ہو گئیں۔ امریکہ نے ترکی پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ ٹرمپ کے اس فیصلے سے جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ فلوریڈا حکومت نے عوام سے ازدہو کو پکا کر کھانے کی اپیل کر دی۔ فلوریڈا حکام نے عوام سے کہا ہے کہ وہ حملہ آور برمی پائتھن کو پکا کر کھائیں اور ان کی تعداد کم کریں۔ میرا ویکسین لگوانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں، ٹرمپ کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کو کسی نہ کسی صورت ویکسین میسر آ جائے گی۔ ٹرمپ نے عوام کی رائے ماننے سے انکار کر دیا۔ جو بائیڈن کہتے ہیں ریپبلکن کا نتائج تسلیم کرنے سے انکار آئین اور عوام کی رائے ماننے سے انحراف ہے۔ روس کی طرف سے جو بائیڈن سے رابطے کے لیے تیار ہوں۔ پیوٹن کہتے ہیں امریکہ روس اختلافات کے باوجود کئی عالمی مسائل چیلنجز کو حل کر سکتے ہیں۔ اداکارہ مہوش حیات نے تمام چڑیا گھر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مہوش حیات کہتی ہیں کہ تمام جانور آزاد پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کا دل بہلانے والے کاون نے اسلام آباد کے چڑیا گھر میں بہت مشکلات برداشت کی۔ فلم کل ہو نہ ہو کی ننھی اداکارہ کی نئی تصاویر نے سب کو حیران کر دیا۔ 24 سالہ اداکارہ مشہور یوٹیوبر اور آرکیالوجسٹ ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 73 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 8,905 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,43,246 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,459 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,28,138، سندھ میں 1,96,962، خیبر پختونخوا میں 52,757، بلوچستان میں 17,771، گلگت بلتستان میں 4,793، اسلام آباد میں 35,045، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,750 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 60,58,771 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,551 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,86,333 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,456 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 73 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,905 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,422، سندھ میں 3,164، خیبر پختونخوا میں 1,477، اسلام آباد میں 377،
بلوچستان میں 175، گلگت بلتستان میں 99 اور آزاد کشمیر میں 191 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی ہے۔ آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم عمران خان انسداد جنسی زیادتی کرائس سیلز کا قیام عمل میں لائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے انسداد ریپ آرڈیننس 2020 کی منظوری دے دی۔ آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات کو جلد نمٹانے میں مدد ملے گی۔ جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نمٹائیں گی۔ آرڈیننس کے تحت وزیر اعظم عمران خان انسداد جنسی زیادتی کرائسس سیلز کا قیام عمل میں لائیں گے۔ یہ سیل 6 گھنٹے کے اندر اندر متاثرہ افراد کا میڈیکو لیگل معائنہ کرانے کا مجاز ہوگا، جبکہ قومی شناختی کارڈ بنانے والے ادارے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کی مدد سے قومی سطح پر جنسی زیادتی کے مجرمان کا رجسٹر تیار کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت جنسی زیادتی کے متاثرین کی شناخت ظاہر کرنے پر پابندی لگاتے ہوئے اس عمل کو قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے۔ ملک میں حالیہ پیٹرول بحران پر تحقیقاتی کمیشن نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی، جس میں اوگرا کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تحلیل کرنے اور سیکریٹری پیٹرولیم کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں پیٹرول کی مہنگے داموں فروخت کے بحران پر وزیر اعظم کی ہدایت پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کی گئی، جس نے اپنا کام مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ کمیٹی نے رپورٹ میں اوگرا کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے اور سیکریٹری پیٹرولیم ڈویژن کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی ہے۔ یہ رپورٹ پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائے گی، بعد ازاں اسے عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ رپورٹ میں ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیع آفریدی اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسر عمران ابڑو کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے تک کمپنیوں نے تیل ذخیرہ کیا یا سپلائی کم کی۔ کمپنیوں سے 20 روز تک تیل ذخیرہ نہ کروانا اوگرا کی ناکامی ہے۔ رپورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 15 کے بجائے ماہانہ بنیاد پر کرنے کی سفارش اور پیٹرولیم ڈویژن میں مانیٹرنگ سیل قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ جاپان حکومت پاکستان کو انسداد کرونا کے لیے 1.54 بلین روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانٹ ایڈ معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جاپان انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ وزارت اقتصادی امور کے اعلامیے کے مطابق جاپان اور پاکستان کے مابین گرانٹ ایڈ معاہدہ ہو گیا، جس کے تحت جاپان انسداد کرونا کے لیے پاکستان کو 1.54 بلین گرانٹ فراہم کرے گا۔ معاہدے کے تحت طبی شعبے سے متعلقہ سامان بالخصوص وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈر کی خریداری میں مدد ملے گی۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزارت اقتصادی امور میں منعقد ہوئی، جس میں جاپانی سفیر اور سیکریٹری اقتصادی امور نے شرکت کی۔ سیکریٹری اقتصادی امور نور احمد نے بتایا کہ جاپان سے پیمز اور حیدرآباد ہاسپٹل میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی مدد ملی۔ انسداد کرونا کے لیے مدد اور تعاون کے لیے جاپان کے شکر گزار ہیں۔ جاپان کی پولیو کی روک تھام کے لیے بھی مدد قابل ستائش ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ امید ہے کہ کرونا کی دوسری لہر سے بھی پاکستان بہتر انداز سے نمٹے گا۔ جاپان پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ رکن سندھ اسمبلی علی نواز مہر نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سندھ اسمبلی کے رکن علی نواز مہر نے پارٹی قیادت کو استعفیٰ جمع نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ علی نواز مہر سندھ اسمبلی کے نشست PS 21 گھوٹکی سے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ علی نواز مہر پیپلز پارٹی قیادت سے نالاں ہیں۔ علی نواز مہر نے گھوٹکی ضمن الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی امیدوار کی مخالفت کی تھی۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے تمام ارکان قومی و صوبائی اسمبلی سے استعفے طلب کیے ہیں۔ قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ علی نواز مہر نے اگر استعفیٰ دیا تو انہیں خدشہ ہے کہ ان کا استعفیٰ منظور نہ کر لیا جائے۔
سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزیر ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یہ جتنی جلد گھر جائیں گے اتنا ہی قوم کا بھلا ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ 2.5 سال سے سمجھ نہیں آ رہی میرے خلاف کیس کیا ہے۔ انتظار ہے جس شخص کی شکایت پر نیب نے کیس کیا وہ پیش ہوتا یا نہیں۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی موجودہ حکومت کی کامیابی ہے کہ ڈیزل LNG سے سستا ہے۔ جو کل ٹینڈر کھلا پاکستان وہ لینے کے قابل نہیں۔ 2 LNG شپس پر اب 11 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا LNG کے آرڈر بروقت نہ کرنے سے نقصان 122 ارب سے تجاوز کر چکا۔ ایک وفاقی وزیر کا پاور پلانٹ ڈیزل پر چلتا تھا، اسے LNG پر چلانے سے کتنا فائدہ ہوا؟ وزراء نے تو کبھی شکایت نہیں کی کہ ٹرمینل غلط لگا تھا۔ آج پھر 2 وزیر آ کر مزید جھوٹ بولیں گے۔ پیٹرولیم بحران پر رپورٹ میں نے نہیں پڑھی، اگر وزیر اعظم انکوائریاں کروا رہے ہیں تو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی کریں۔ ڈومیسٹک T20 ایونٹ کے دوران بنگلہ دیشی وکٹ کیپر بیٹسمین مشفیق الرحیم اپنے ہی ساتھی کھلاڑی پر بھڑک اٹھے اور ان کو گیند مارنے کا اشارہ بھی کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ڈومیسٹک T20 ایونٹ کے دوران بنگلہ دیشی وکٹ کیپر بیٹسمین مشفیق الرحمان اپنے ہی ساتھی کھلاڑی پر بھڑک اٹھے اور ان کو گیند مارنے کا اشارہ بھی کیا۔ ڈھاکہ کے کپتان مشفیق ٹیم میٹ نسیم احمد پر 2 مرتبہ برہم ہوئے، ایک بار جب لیفٹ آرم اسپنر کو حریف سائیڈ بریشل کے بیٹسمین عفیف حسین نے چھکا جڑا اور اگلی گیند پر سنگل لیا۔ گیند کو رکنے کے لیے مشفیق اور نسیم دونوں ہی دوڑے اور آپس میں ٹکرا گئے۔ تب مشفیق نے غصے میں آ کر اپنے سے لمبے بالر کو مکہ جھڑنے کا اشارہ کیا۔ دوسرا واقعہ 17ویں اوور میں ہوا جب شفیق کی گیند پر عفیف کی ٹاپ ایج پر نسیم شارٹ فائن لیگ پوزیشن سے کیچ تھامنے کے لیے دوڑے۔ دوسری جانب مشفیق بھی بھاگے اور ان کو دور رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اسی سمت دوڑتے گئے۔ اگرچہ وہ اس بار مشفیق سے ٹکرائے نہیں، جنہوں نے کیچ تو تھام لیا مگر غصے میں گیند ان کو مارنے کا اشارہ کیا۔ ان کے غصے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔